کھڑا کریں گے تو اس اسٹینڈ کو ہم نے کس طرح سے فٹ کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے اس کی جو ماؤنٹنگ پلیٹ ہوتی ہے اینگل کی، وہ ہم اس کو نکال کر اس کے اوپر فٹ کر لیں گے، اور اس کے اوپر 2 ربڑ بولٹ لگا کر جو ہے ہم اس کو پکا مضبوط کر لیں گے۔ ان کی چھت جو ہے وہ سلیب والی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ماربل لگایا ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس کو کرب سٹون کے اوپر سٹینڈ لگائیں گے۔ بہت ہی اچھی طریقے سے کرب سٹون کے اوپر یہ سسٹم لگتا ہے، ہم نے پہلے بھی کافی اس کرب سٹون کے اوپر لگائے ہیں۔ دیکھیں ہم یہاں پر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، ایل ٹی سے ہول مار کر اس کو راوڑ بولٹ فٹ کریں گے۔ راوڑ بولٹ فٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر پکا سٹینڈ لگا دیں گے۔ دوستو اسی طرح ہم سب جو ہے وہ بلاکوں کے اندر یہاں پر سارے اسٹینڈ اسی طرح فٹ کر دیں گے، اور ٹائٹ جو ہے وہ اچھے سے کرنا ہے، کیونکہ خاص کر یہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ 4th فلور ہے، 3rd سے 4th فلور ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر کوئی لوزنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرب کریں گی کہ اگر لوز ہوگا تو پینل آپ کو ڈسٹرب کر۔ تو دوستو یہ سارے ٹائٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو جلدی سے دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہم اسٹینڈ کو فٹ کرتے ہیں۔ یہ تقریباً سارے اسٹینڈ کھڑا کر دیا ہے، اور اس طرح سے دیکھیں یہاں پر ہم L3 اسٹینڈ لگا رہے ہیں، اور رائٹ سائڈ پر جو ہے وہ L2 اسٹینڈ لگا رہے ہیں۔ یہاں پر ہمیں تقریباً 20 پینلز انسٹال کرنے ہیں، جو کہ 11 کلو واٹ بنتا ہے، اور 11 کلو واٹ کے اوپر ہم 10 کلو واٹ کا آن گرڈ سسٹم انسٹال کریں گے۔ اس کی بھی انسٹالیشن میں آپ کو دکھاؤں گا، پہلے یہاں پر جو ہے ہم پینل فٹ کر دیں، اس کے بعد میں آپ کو سیکنڈ ویڈیو دکھاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے فٹ کرنا ہے۔ تو دوستو سارے اسٹینڈ ہم نے یہاں پر کھڑے کر دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ابھی سے جو ہے وہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور مضبوطی بھی جو ہے نا کافی ہے۔ اس بلاک کی جو ویٹ ہوتا ہے وہ ویٹ کم سے کم 30 سے 35 کلو ہوتا ہے، اور یہ بلاک جو ہے وہ اچھا خاصا بھاری بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم نے تقریباً پینل سٹارٹ کر دیے ہیں، تقریباً ہمارے پینل یہاں پر لگ چکے ہیں، 2-3 پینل یہاں کے باقی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ابھی انسٹال ہو جائیں گے۔ اور دوسری سائڈ کی میں اگر بات کروں تو دوسری سائڈ کے اوپر بھی ہم نے 8 پینل لگانے ہیں، تو ابھی ہم نے ایک پینل رکھ دیا ہے ہر اسٹینڈ کے اوپر، تو یہاں پر تقریباً 4 پینل ہم نے اس کو انسٹال کر دیے ہیں، اور 4 جو ہے وہ باقی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے میں آپ کو پوری پینل انسٹال کر کے میں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں کہ اس طرح سے جو ہے سارے پینل انسٹال کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح لگیں گے یہ۔ تو دوستو سارے پینل جو ہے ہمارے وہ انسٹال ہو گئے ہیں، اور دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کی ساری الائنمنٹ بھی کر دی ہے، بس پلیٹس جو ہے وہ نیچے سے ٹائٹ کرنے کا مراحل جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کو بھی کمپلیٹ کر کے میں آپ کو وائرنگ کا پروسیس دکھاؤں گا کہ وائرنگ جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے۔ یہاں پر خاص خیال رکھیے گا کہ پینل جو ہے وہ آؤٹ نہ ہو، بالکل لیول میں آ جائیں، اور بلاک جس کے اوپر ہم بلاک کے اوپر یہ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے الائنمنٹ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، یہ بھی پراپر طریقے سے ہونی چاہیے۔ یہاں پر بھی ہمارے 8 کے 8 پینل انسٹال ہو چکے ہیں، اس کی الائنمنٹ ابھی باقی ہے، وہ بھی ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت اور اچھا لگے گا۔ میں آپ کو ساری پینل کا ویو بنا کے دکھاتا ہوں کہ سارے پینل جو ہے وہ کس طرح سے فٹ ہونے کے بعد لگ رہے ہیں۔ ہوئے گا کہ بارش کی وجہ سے یا آندھی طوفان کی وجہ سے جو ہے یہ پینل یہ اڑ سکتے ہیں یا نہیں اڑ سکتے ہیں۔ اگر میں بات کروں کہ اس بلاک کی، کہ اس بلاک جو ہے وہ ایک 30 سے 35 کلو کا ہے، اور پینل کا بھی ویٹ تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے۔ 2 پینل جو ہے وہ L2 کی اگر میں بات کروں تو 2 پینل جو ہے وہ اچھا خاصے ویٹ کے اوپر ہیں، اور 3 پینل کی بات کروں تو 3 پینل کے اندر 6 لیگس ہوتی ہیں، اور 6 لیگ پر جو ہے وہ 6 بلاک جو ہے ہم نے لگائے ہیں، اور اس طرح سے 3 پینل جو ہے وہ 6 بلاک کے اوپر ہیں۔ یہ کمپلیٹ پینل کی ویڈیو میں نے آپ کو بنا کر دکھا دی۔ اب میں بات کرتا ہوں وائرنگ کی۔ وائرنگ تو دیکھیں تقریباً ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، صرف مین اسٹرنگ جو ہے وہ نکالنی ہے، اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے پائپنگ کے اندر پراپر طریقے سے کرنی ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہم نے ارتھنگ بھی جو ہے وہ پراپر طریقے سے کری ہے۔ نیٹ میٹرنگ کی وجہ سے ہمیں ارتھنگ بھی پراپر کرنی پڑتی ہے، جہاں نیٹ میٹرنگ کی بات آتی ہے وہاں پر ہمیں کام جو ہے بہت پروفیشنل طریقے سے کرنا پڑتا ہے، اور ارتھنگ جو ہے وہ پراپر ہوتی ہے۔
بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی جو وائرنگ ہے وہ بڑی خوبصورت طریقے سے کرنی ہے۔ اور ارتھنگ کی میں بات کروں تو ارتھنگ آپ نے پراپر طریقے سے ارتھنگ رکھنی ہے۔ یہاں پر ساری چیزیں آپ جو ہے وہ اچھے سے دیکھ لیں۔ اگر آپ اس کو خود بھی انسٹال کریں تو یہ چیزیں اپنے دھیان میں رکھیے گا۔ اگر کوئی انسٹالر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو جو ہے اچھے سے نوٹ کر لیں کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے وائرنگ کریں اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ خوبصورتی آ سکے۔ اب میں بات کرتا ہوں انورٹر کی کہ انورٹر کو کس طرح سے انسٹال کرنا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہاں پر دکھا دوں کہ ہم جو ہے وہ کون سا انورٹر لگا رہے ہیں۔ یہ ایک گرو واٹ کا انورٹر ہے جو کہ 10 کلو واٹ ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو کھول کر کے یہ کتنا اچھا اور کمپیکٹ بنایا ہے گرو واٹ نے۔ یہ دیکھیں دوستوں کہ یہ بیک سائڈ کے اوپر پوری اس کی ہیٹ سنک دی گئی ہے اور فرنٹ سے جو ہے وہ بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے۔ یہ 10 کلو واٹ جو ہے وہ ایک بندہ ایزیلی اٹھا سکتا ہے، ویٹ میں تھوڑا سا ہیوی ہے۔ اور یہ دیکھیں چھوٹی سی اس کی LCD دی ہے اور ٹچ پینل دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ میں بات کروں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں ہمیں پرووائڈ ہوتی ہیں اس کے ساتھ، وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک یہ باکس دیکھنے کو ملتا ہے۔ باکس کے اندر جو ہے وہ MC4 کنیکٹر ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کمیونیکیشن پورٹ کا جو ہے جیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پاور پلگ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس باکس میں ملتی ہیں، مینول بک بھی ملتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کو انسٹال کرنے کی۔ اس کو انسٹال کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک پٹی جو ہے وہ دی گئی ہے، اس کو ہم نے وال کے اوپر ماؤنٹ کرنا ہے اچھی طریقے سے، کیونکہ اس کا ویٹ جو ہے وہ کافی ہے۔ اس کی پٹی کو جو ہے اچھی طریقے سے ماؤنٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر یہ ہینگ کر دیں گے۔ صرف اس کے اندر ہینگ کرنے کے لیے 2 پوائنٹ دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس پٹی کے اوپر ایزیلی یہ ہینگ ہو جاتا ہے۔ یہ ہینگ ہونے کے بعد یہاں پر ایک اسکرو دیا گیا ہے تاکہ نیچے سے اگر کوئی فورس لگتی ہے تو یہ اوپر سے نکل کر باہر نہ آئے، اس وجہ سے یہاں پر سائیڈ میں اس کے اسکرو لگتا ہے۔ تو دوستوں یہاں پر تقریباً ہماری وائرنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کیا چیزیں لگائی ہیں۔ دوسری چیز کا آپ یہ بھی خیال رکھیے گا کہ ارتھنگ اس کی بھی پراپر ہونی چاہیے، پینل کی اور انورٹر کی سب چیزیں پراپر ہونے چاہیے۔ یہاں پر ہم نے ایک 4 پول کا MCB بریکر لیا ہے، اس کے ساتھ ایک SPD لگائی ہے اور باکس جو ہے AC باکس الگ رکھا ہے اور DC باکس الگ رکھا ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ DC کی وائر ہیں، 2 اسٹرنگیں ہم نے اوپر سے اتاری ہیں اور DC کے بریکر ہم نے الگ رکھے ہیں۔ 2 بریکر رکھے ہیں DC کے، کیونکہ 2 اسٹرنگ ہماری آ رہی تھی۔ تو اس طرح سے ہم نے وائرنگ کری ہے اور اس کو چینل کے ذریعے ہم اوپر لے کر گئے ہیں پراپر طریقے سے۔ اب میں بات کرتا ہوں زیرو ایکسپورٹ میٹر کی۔ زیرو ایکسپورٹ میٹر جو ہے کس لیے لگتا ہے؟ یہاں پر زیرو ایکسپورٹ میٹر ہم نے اس لیے لگایا ہے جب تک کہ جو ہے گرین میٹر یا نیٹ میٹرنگ والا میٹر وہ نہیں لگتا، جب تک آپ نے زیرو ایکسپورٹ میٹر لگا کر اپنے گھر کے اندر سولر سے آپ یوز کر سکتے ہیں، جو کہ منیمم سپلائی آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ یہاں پر دیکھیں وولٹیجز جو ہے یہ شو کراتا ہے، سب چیزیں اس کو شو کراتا ہے۔ اب یہاں پر میں بات کروں، دیکھیں چینل کے ذریعے ہم اس کو لے کر آئے ہیں۔ یہاں پر ارتھنگ کے پائپ کو ہم نے الگ رکھا ہے۔ یہ ارتھنگ کا جنکشن جو ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ارتھنگ کا جنکشن بھی بنایا ہے اور باہر سے جو ہے وہ ارتھ کی مین کیبل آ رہی ہے۔ اور مین DB جو باکس ہوتا ہے، مین DB ڈسٹریبیوشن جو باکس ہوتا ہے، اس سے ہم نے وائرنگ جو ہے چینل پٹی کے تھرو ہم انورٹر تک لے کر گئے ہیں۔ انورٹر جو ہے ہمارا دوسری سائڈ پر لگا ہوا ہے، کہ جگہ کی وجہ سے ہم نے اس انورٹر کو یہاں لگایا ہے، زیادہ سے زیادہ خوبصورت دکھنے کے لیے ہم نے اس کو انسٹال کیا ہے۔ آپ لوگ بھی اگر اس کو انسٹال کریں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ DC باکس اور AC باکس الگ رکھیے گا۔ اب باری آتی ہے اس کی آن کرنے کی، تو ہم نے اس کو آن کر دیا ہے اور یہاں ساری چیزیں جو ہے یہ پیرامیٹرز شو کر رہا ہے۔ گرین جو ایک پتہ بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس کے لوگو کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کے الیکٹرک سے سنک ہو گیا ہے، فیس روٹیشن کا ایشو نہیں ہے۔ یہاں پر ہم نے DC بھی آن کر دیا ہے اور AC بھی آن کر دیا ہے۔ یہ سارے پیرامیٹرز جو ہے یہاں پر شو کرا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ ہرٹز شو کر رہا ہے کہ الیکٹرک کے ہرٹز کتنے آ رہے ہیں
اس کے بعد سیٹ پیرامیٹر، مور انفو، پاور کتنی جنریٹ ہو رہی ہے ایک پینل سے، ایک اسٹرنگ سے، اور دوسرے سے کتنی اسٹرنگ ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ایزیلی اس کے پیرامیٹرز جو ہے وہ مینول بک سے سیٹ کر سکتے ہیں. وولٹیجز کی سیٹنگ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر آپشن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. اس کو آن کرنا ہے تو آن کر دیں. جب آپ کا گرین میٹر لگ جائے